کیا اسلام میں 6 کلمے جائز ہیں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں اسی چیز میں الجھائے رکھا ہے کہ آپ کے اوپر 6 کلمے فرض ہیں، حالانکہ ہمیں حدیث سے صرف 2 ہی کلمے ملتے ہیں، ایک پہلا کلمہ اور ایک دوسرا کلمہ۔ اس کے سوا ہمیں نہ ہی تو تیسرا، نہ ہی تو چوتھا، نہ ہی پانچواں، نہ ہی چھٹا، چاروں کلمے نہ ہی تو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں اور نہ ہی ہمیں قرآن سے ثابت ہے۔ تو پہلا کلمہ تو ہمیں صحیح بخاری سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے، اور یہی پہلا کلمہ ہے۔ اور دوسرا کلمہ جو کہ گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو ہم 4 کلمے جو ایکسٹرا پڑھتے ہیں، جو ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں مدارس میں، اور سوشل ایکسپیریمنٹ کرے جاتے ہیں، ان سے چھٹا کلمہ، پانچواں کلمہ سنا جاتا ہے، اگر سے وہ نہیں سناتے، لوگ اس کے اوپر ٹون کرتے ہیں کہ یار اس کو چھٹا کلمہ یاد نہیں ہے، اس کو پانچواں کلمہ یاد نہیں ہے، تو یہ تو ایک دین میں اضافہ ہے۔ یہ چوتھے کلمے تو، یہ 4 کلمے تو ہمیں دین میں ملتے ہی نہیں ہے، ہمیں صرف 2 ہی کلمے ملتے ہیں۔ اگر سے کوئی شخص قرآن سے اس کو ثابت کر دے تو یہ وہی مثال ہو گئی کہ جس طریقے سے لوگ 12 ربیع الاول کو قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ساری نہ ہی تو قرآن سے ملتی ہیں اور نہ ہی حدیث سے ملتی ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو وہ بتانا چاہیے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ نے جو قرآن میں فرمایا۔ آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اللہ کے نبی نے یہ عمل بتایا ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسانی میں بدل دے گا۔ آپ یہ بتائیں نا، جو حدیث سے بھی ثابت ہے، جو کہ قرآن کی بھی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔